اسلام جو ہے وہ سب کا دین ہے، صرف مسلمانوں کا دین نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی ہے، صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے۔ ان آتھورائز کیا چیز ہوتی ہے یہ حکومت کو بتانا چاہیے۔ تو یہ سارے کے سارے جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ صرف ایک کنفیوژن ہے جو مارکیٹ میں پھیلایا جا رہا ہے۔ مدرسے میں تعلیم دی جا رہی ہے دہشت گرد بنانے کی، تو ہر مدرسے سے ایک دہشت گرد نکلنا چاہیے تھا۔ وہ 2 دہشت گرد کا نام بتائیں جو مدرسے کی وجہ سے، اسلامی تعلیم کی وجہ سے دہشت گردی کر رہے ہیں، ورنہ اپنے منہ کو خاموش کر لیں۔ مدارس اسلامیہ نے تعلیم کی ترویج اشاعت میں نمایاں اور قابل قدر خدمات انجام دی ہیں، مگر آج جماعت شریعہ کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ وہ مدارس کنونشن بلا کر بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے تمام مدارس کے ذمہ دار کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے جماعت شریعہ کے امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب۔ اور اس سے پہلے بھی جماعت شریعہ اس طریقے کے پروگرام انعقاد کرتی رہی ہے، مگر آج جو مدارس کنونشن بلایا گیا تھا اس کا خاص مقصد کیا تھا؟ سیکھنے اور سکھانے کا مقصد ہے۔ تمام لوگوں کو اس لیے دعوت دی گئی کہ ہم لوگ جو سمجھتے ہیں وہ لوگوں تک بات پہنچائیں۔ مثلا مدارس کو کیسے کام کرنا چاہیے بہتر طریقے سے، مدارس کو کن کن رولز کی اتباع کرنی چاہیے، اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو خواہ مخواہ میں کہی جا رہی ہیں جو مدارس پر لازم نہیں آتی، تاکہ تمام لوگ جان جائیں اور پورے معاشرے میں ایک اویئرنیس پھیلے۔ یہ مقصد تھا۔ مدارس کو لے کر جس طریقے سے پورے ملک میں ایک جو فضا بنائی جا رہی ہے، خاص طور سے چوطرفے حملے ہو رہے ہیں، آسام ہے، اس کے بعد یو پی، یا پھر اگلا نمبر ہو سکتا ہے کہ بہار کا بھی آئے، جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ مدارس غیر رجسٹرڈ جو ہے، جو اندراج نہیں ہے، اس پہ بلڈوزر چلیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں کہا جا رہا۔ یہ بات جیسے میں نے اپنی بات میں بھی کہا کہ 2-3 چیزیں ہیں جو لوگوں کو سمجھنی چاہیے۔ ایک ہے ریکاگنیشن، ایک ہے ان آتھورائزڈ، ایک ہے ان ریکاگنائزڈ، ایک ہے ریکاگنیشن۔ سو ان آتھورائز کیا چیز ہوتی ہے یہ حکومت کو بتانا چاہیے۔ ریکاگنیشن کس سے لینا ہے یہ بتانا چاہیے۔ اگر لینا ہے تو آئین کی دفعہ 30 کیا کر رہی ہے اس کے بارے میں وضاحت کرنی چاہیے۔ تو یہ سارے کے سارے جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ صرف ایک کنفیوژن ہے جو مارکیٹ میں پھیلایا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر حکومت یا جو لوگ فیصلے لے رہے ہیں ان کے دل صاف ہیں تو ان کو بتانا چاہیے کہ مدارس کو یہ کرنا ہے، ABCD یہ کام کرنا ہے، اگر یہ کر لیں تو ٹھیک ہے۔ تو یہ والی بات کوئی نہیں کہہ رہا، باقی ساری باتیں سب ہو رہی ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ یہ صاف کر دیں کہ آئین 30 کے تحت کیا کیا کام کرنا چاہیے، وہ مدارس کر لیں گے انشاءاللہ۔ مسلسل اس سے پہلے بھی اور اب بھی مدرسے کو یہ ٹارگٹ کر کے کہا گیا ہے کہ مدرسے میں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی رہی ہے، اور آج بھی یہ بات کہی جا رہی ہے۔ کیا اس سے پیچھا کب چھٹے گا؟ وہ ایسے پہلی بات تو یہ ہے کہ مدرسے میں تعلیم دی جا رہی ہے دہشت گرد بنانے کی، تو ہر مدرسے سے ایک دہشت گرد نکلنا چاہیے تھا کم سے کم۔ تو بہار میں میرا خیال ہے کہ 3-4 ہزار مدارس تو ہوں گے، تو 3-4 ہزار دہشت گرد کم سے کم 3-4 ہزار لوگوں کا قتل تو کریں گے، یا 3-4 ہزار بم پھوڑیں گے۔ تو آج تک پھٹا نہیں، پھٹا نا۔ تو مدارس پہ جو لوگ الزام لگا رہے ہیں وہ 2 دہشت گرد کا نام بتائیں جو مدرسے کی وجہ سے، اسلامی تعلیم کی وجہ سے دہشت گردی کر رہے ہیں، ورنہ اپنے منہ کو خاموش کر لیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے آج مدرسے کے تمام ذمہ داران کے ساتھ مدارس کنونشن بلائی گئی، کیا غیر مسلموں کے ساتھ بھی اس طریقے کا کنونشن کا انعقاد کرنے کی ضرورت ہے؟ یقیناً ہے۔ غیر مسلموں کو یعنی اسلام جو ہے وہ سب کا دین ہے، صرف مسلمانوں کا دین نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی ہیں، صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں۔ تو یہ بلا کر کے بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کا مشن کیا ہے۔ جب تک ہم لوگ یہ نہیں بتائیں گے کامیابی نہیں ہے۔ جو ایک روایتی انداز میں جو مدرسے کا جو طرز عمل جو چلتا رہا ہے، آپ نے بھی اس پہ زور دیا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ روایتی خراب کب سے ہو گیا؟ روایتی خراب تو ہے نہیں، روایتی تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ روایتی کا مطلب یہ کہ ایک کام ہم نے کیا، اس میں کامیابی پائی، پھر اسی کام کو کرتے رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو روایتی ہونے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، ہاں اس میں ڈاگمیٹک ہونے میں گڑبڑی ہے۔ تو جہاں ہم لوگ ڈاگمیٹک ہو گئے ہیں اس کو تبدیل کریں گے انشاءاللہ، روایتی میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے۔
تو گویا کہ جو بہار کے جو مدارس ہے ان کو بالکل اطمینان ہونا چاہیے کہ جو یہاں پہ جو مدارس ہے جو رجسٹرڈ نہیں ہے وہ ان پہ کوئی سرکار کا کچھ ایسا دباؤ نہیں ہونے والا ہے. نہیں دیکھیے، میں سرکار میں نہیں ہوں اس لیے میں سرکار کی بات نہیں کہہ سکتا. میں صرف یہ بتا سکتا ہوں، یہ کہہ سکتا ہوں، یہ گزارش کر سکتا ہوں تمام مدارس کے منتظمین سے کہ وہ ہر وہ کام کر لیں جو کام کرنے والا ہے. مثلاً یہ کہ میونسپل کوڈز ہیں اس کی اتباع ہونی چاہیے، جو اسٹیٹ کوڈز ہیں اس کی اتباع ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی ان سے آ کر کہتا ہے کہ مدرسے کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے مدرسہ بورڈ سے، تو یہ غلط بات ہے. یا مدرسے کو رجسٹر ہونا چاہیے حکومت کے کسی اور ادارے سے، تو یہ غلط بات ہے. یہ آرٹیکل 30 کے خلاف ہے. تو یا تو حکومت آرٹیکل 30 کو تبدیل کر دے، جو کہ وہ کر نہیں سکتی ہے کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے بنیادی ڈھانچے کے اندر آتا ہے، اور اگر نہیں تو پھر اس کی رولنگ بنا دے، قاعدہ بنا دے، ضوابط بنا دے. تب اس کی قاعدے و ضوابط اگر سپریم کورٹ سے پھر پاس ہو جائے، جب وہ سپریم کورٹ اس کو کہہ دے گی کہ یہ کانسٹیٹیوشنل ہے، تب اس کی اتباع ہوگی. تو یہ ہمارے ساتھ مولانا احمد ولی فیصل رحمانی جو مدرسے کے موجودہ صورتحال پہ گفتگو کر رہے تھے. ETV بھارت کے لیے پٹنہ سے میں عارف اقبال.